ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مددے قبلہ دین مددے کعبہ ایمان مددے انتظار کرم تست منے عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مددے بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان حوض لائق ست تکریم صاحب سجادہ پیر طریقت حضرت علامہ غالب میاں صاحب قبلہ سہروردی وہ جملہ ذوی الاحترام ذوی الاحتشام باصفا علماء کرام حاضرین محفل پردہ نشین ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی یہ محفل عرس سراپا قدس کے موقع پر انعقاد پذیر ہے۔ اور سلسلہ سہروردیہ کہ ایک بہت بڑے بزرگ سیدنا مخدوم محمود براق لنگر جہاں سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مبارک عرس کے موقع پر ہم اور آپ حاضر ہیں۔ اللہ ہم سب کی دنیا اور آخرت کی مرادوں کو پورا فرمائے اور اس محفل کو ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ چونکہ بزرگان دین کے آراز کا مقصد صرف جمع ہو کر بھیڑ اکٹھا کرنا یا چند پھول مزار پہ ڈال دینا یا صرف فاتحہ پڑھ کر چلے جانا یہ عرس کا مقصد نہیں ہے۔ عرس کا اصل مقصد یہ ہے کہ کن راہوں پہ چل کر صاحب مزار اس منزل پر پہنچے ہیں اس مقصد کو سوچنا سمجھنا اور پھر اسی راہ کے ہم بھی مسافر بنے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے دروازے آج بھی کھلے ہوئے ہیں اور قدرت جس شان سے کل نواز رہی تھی اسی شان سے قدرت آج بھی نواز رہی ہے اور اسی شان سے قدرت قیامت تک نوازتی رہے گی۔ بس بات اتنی ہے کہ کوئی لینے والا چاہیے، کوئی آنے والا چاہیے۔ آج بھی کوئی فضیل بن عیاض بن سکتا ہے، اپنے اندر وہ طلب پیدا کرے۔ آج بھی میخانے میں بیٹھا ہوا کوئی شرابی پھر سے بشر حافی بن سکتا ہے، لیکن کوئی وہ طلب پیدا کرے۔ آج بھی اللہ اکبر طبلہ بجانے والا انسان مالک بن دینار بن سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ طلب پیدا کرے۔ اقبال کہتے ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے راہ روے منزل ہی نہیں۔ اگر بندہ آج بھی سچی تڑپ پیدا کر لے، اگر بندہ آج بھی سچا طالب بن جائے تو قدرت کا معاملہ وہی ہے، وہی میخانہ ہے، وہی جام ہے، وہی ساقی ہے، بس کوئی پینے والا چاہیے۔ ان خانقاہوں سے یہی درس دیا جاتا ہے کہ شراب وہی ہے، میخانہ وہی ہے، جام وہی ہے، صرف کسی پینے والے میخار کی ضرورت ہے۔ اگر آج بھی کوئی میخار بن کر آئے تو عبدالقادر جیلانی کا صدقہ اسے بھی نصیب ہوگا، شہاب الدین سہروردی کا صدقہ اسے بھی نصیب ہوگا۔
ہوگا. کوئی اپنی زندگی کا مقصد تو سمجھے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مجھے بے پناہ مسرت ہے کہ یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ میرے سامنے موجود ہیں ان میں اکثریت جوانوں کی ہے. اس لیے میں نے اس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے جو انسان کے دلوں کے اندر سے دنیا کی محبت کو نکال کر انسان کے دل میں آخرت کی محبت پیدا کر دیتی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم نے سب چیزوں پر غور کیا. ہم نے غور کیا لوہے پر، ہم نے غور کیا مٹی پر، ہم نے غور کیا سیمنٹ پر، ہم نے غور کیا بجلی پر، ہم نے غور کیا آسمانوں پر، ہم نے غور کیا لباس پر، ہم نے غور کیا کھانے پر. غرض کہ انسان ہر چیز پر غور کرتا رہا. اور بات یہ ہے کہ انسان جن جن چیزوں پر غور کرتا رہا انسان اس کی تہ تک پہنچ گیا. دیکھیں، انسان نے ذرے پر محنت کی، انسان نے ذرے پر محنت کی تو ذرے کو انسان نے آفتاب بنانے کی کوشش کی اور وہ کامیاب رہا. مثال کے طور پر یہاں اکثریت پڑھے لکھے جوانوں کی ہوگی، میں ان کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں. دیکھیے، ایک زمین پہ پڑا ہوا لوہا کبھی ہوا میں اڑنے کی طاقت نہیں رکھتا، لیکن انسان اللہ کی وہ مخلوق ہے. انسان کون ہے؟ انسان اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے. انسان کون ہے؟ اللہ نے ساری مخلوق کو حتیٰ کہ فرشتوں کو بھی کن کہہ کے پیدا فرمایا. لیکن جب حضرت انسان کی باری آئی تو جس اللہ نے آسمان کو کن کہہ کر بنایا، جس اللہ نے زمین کو کن کہہ کر بنایا، جس اللہ نے چاند و سورج کو کن کہہ کر بنایا، جس اللہ نے ستاروں کی انجمن کن کہہ کر سجائی، جس اللہ نے شفق کا جمال کن کہہ کے پیدا فرمایا، جس اللہ نے افق کی سرخی کن کہہ کے پیدا فرمایا، جس اللہ نے پھولوں کا حسن کن کہہ کر کے پیدا فرمایا، جس اللہ نے بہاروں کو کن کہہ کر کے لایا، جس اللہ نے خزاں کو کن کہہ کر کے پیدا فرمایا. لیکن جب باری آئی حضرت انسان کی تو اللہ کن کہہ کے پیدا کر سکتا تھا، لیکن کن کہہ کے اللہ نے پیدا نہیں کیا بلکہ انسانوں کی عظمت بتائی. اللہ فرماتا ہے ہم نے انسان کو اپنے دست قدرت سے پیدا کیا، انسان کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا. اتنی بڑی مخلوق جنہیں فرشتہ کہتے ہیں، اتنی بڑی مخلوق جسے جن کہتے ہیں، ان کو بھی کن کہہ کے بنایا. لیکن انسان کو بنایا تو اپنے دست قدرت سے بنایا. انسان اپنی عظمت کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں، انسان اپنے مقام کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں، انسان اپنے مقصد کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں. انسان سب پہ ریسرچ کر رہا ہے. کبھی انسان اپنے آپ پر بھی تو ریسرچ کرے کہ تو کون ہے، تو کیا ہے. اللہ اکبر. انسان کو اپنے دست قدرت سے بنایا. حضرت بیدم شاہ وارسی انسان کی عظمت بتاتے ہوئے کہتے ہیں اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے. جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے. اور ایک مقام پہ کہتے ہیں اپنی ہستی کا گر حسن نمایاں ہو جائے، اپنی ہستی کا گر حسن نمایاں ہو جائے، آدمی اپنے انوار پہ شیدا ہو جائے، آدمی اپنے انوار پہ شیدا ہو جائے. اللہ اکبر. لوہا زمین پہ پڑا رہتا ہے، اس میں اڑنے کی طاقت نہیں، مگر انسان نے جب لوہے پہ توجہ دی اور لوہے پہ محنت کی تو وہ پڑا رہنے والا لوہا انسان نے اس کو اڑنے کے قابل بنا دیا. اسی کو ہوائی جہاز کہتے ہیں، اسی کو پلین کہتے ہیں. لوہا اڑ رہا ہے، کیوں؟ انسان نے اس پہ توجہ کی، اس لیے لوہا اڑ رہا ہے. اسی طرح سے آپ اور بھی چیزیں دیکھتے جائیں. پانی کو انسان نے جلایا، بھاپ بن کر اڑنے لگا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں ذرے کو چیرا اور رشک آفتاب بنا دیا. انسان جس چیز پہ توجہ کرتا گیا، محنت کرتا گیا، اس کو بلندی پر پہنچاتا گیا. لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ انسان تو نے لوہے پہ توجہ دی، وہ اڑنے لگا. کبھی تو نے اپنے آپ پر بھی محنت کی؟ تو انسان نے جس چیز پہ توجہ کی وہ ترقی کر گیا. لوہے پہ توجہ کی تو وہ ہوا میں اڑنے لگا. ذرے کو چیرا تو اس میں سے اس نے کئی چیزیں پیدا کی. پانی پر توجہ دی تو اس کو اس نے بھاپ بنا کے اڑا دیا.
انجن بنایا انسان نے، ٹرین بنائی انسان نے، پلین بنایا انسان نے، بہت کچھ بنایا انسان نے۔ انسان نے جو ہے وہ خلاؤں کو استعمال کیا، جو سیٹلائٹ کے ذریعے سے موبائل چل رہے ہیں، ٹی وی چل رہے ہیں، ساری چیزیں، یہ سب انسان ترقی کیا۔ وجہ صرف یہ کہ انسان نے جس پہ محنت کی اس کو ترقی دے دیا انسان نے جس پہ محنت کی اس کو ترقی پر پہنچا دیا۔ لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، انسان تو نے سب پر محنت کی اور سب کو ترقی پر پہنچا دیا۔ چراغوں کے دور سے انسان نکل کر لائٹ کے دور میں آ گیا، بجلی کے دور میں آ گیا، انسان سکوں کے دور سے نکل کر نوٹ کے دور میں آ گیا۔ انسان اللہ اکبر سوکھی روٹی چبانے والا ایک دن میں 3 مرتبہ نرم روٹیاں پیٹ بھر کے کھانے کے لیے جو ہے وہ اس نے دسترخوان اتنے سجائے کہ آج سے 200 سال پہلے کی قومیں جن دسترخوانوں کا تصور نہیں کر سکتی تھی، جن کھانوں کا تصور نہیں کر سکتی تھی، جن کے نام بھی کبھی انہوں نے خواب میں نہیں دیکھے تھے، انسان جو ہے وہ ساری چیزیں کھا پی رہا ہے۔ لیکن بات اتنی ہے، انسان نے جس پہ ترقی کی، انسان نے جس پہ توجہ کی، محنت کی، وہ چیز ترقی کر گئی۔ پہلے کا خطیب آج سے 300 سال پہلے 50 لوگوں میں بھی تقریر کرتا ہوگا تو اس کو چلا کر بولنا پڑتا ہوگا، لیکن انسان نے مائک ایجاد کیا، اور اب تو حال یہ ہے کہ یہاں شیخ پور میں بیٹھ کر میں بول رہا ہوں اور سامنے جتنا مجمع ہے، انٹرنیٹ پر اس سے زیادہ لوگ اپنے گھروں میں لیٹ کر تکیہ لگا کر کے سن رہے ہوں گے۔ کیسا دور ہے! انسان نے جس پہ ترقی کیا وہ محنت کر گیا، انسان نے جس پہ محنت کی وہ ترقی کر گیا۔ لیکن انسان سے پوچھنا چاہتا ہوں، اے اللہ کے ہاتھوں سے پیدا ہونے والے انسان، اے انسان، تیرے سر پر اللہ نے لقد کرمنا بنی آدم کا تاج سجایا۔ اے انسان، تجھے جنت میں بنایا۔ اے انسان، اللہ نے تجھے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم قرار دیا۔ اے انسان، اللہ نے جب تیرا حسن بیان کیا تو 4 قسمیں اٹھائی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اللہ نے 4 قسمیں اٹھا کر تیرے حسن کو بیان کیا۔ قرآن کا عنوان انسان ہے، قرآن کا عنوان انسان ہے۔ قرآن کی سورت کا آغاز اللہ کے نام سے اور قرآن کی سورت کا اختتام انسان کے نام پر، والناس پر قرآن مقدس کا اختتام ہو رہا ہے۔ شروعات خدا کے نام سے ہے، اختتام انسان کے نام پر ہے۔ انسان کتنا محترم ہے، انسان کتنا مکرم ہے، انسان کے آگے فرشتوں نے سجدہ کیا ہے۔ انسان کی خاطر 80,000 سال تک عبادت کرنے والے کو صرف جنت سے اس لیے نکال دیا گیا تھا، صرف جنت سے اس لیے نکال دیا گیا تھا کہ وہ انسان سے حسد کرتا تھا، انسان سے جلتا تھا، ورنہ خدا سے کیا اختلاف تھا اس کو؟ وہ تو 80,000 سال تک خدا کی عبادت کرتا رہا۔ جو شیطان بنا کے نکالا گیا وہ صرف انسان کے حسد کی بنیاد پہ نکالا گیا، انسان سے جلنے کی بنیاد پہ نکالا گیا۔ حیرت کی بات ہے انسان کتنا محترم ہے۔ اللہ اکبر! یہ بات کہہ کر اپنی تمہیدی گفتگو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ اگر خدا کے نزدیک انسان سے بڑی کوئی مخلوق ہوتی، اگر خدا کے نزدیک انسان سے بڑی کوئی مخلوق ہوتی تو اللہ اپنے محبوب کو وہی شکل دے کر کے بھیجتا۔ حبیب کو انسان کی شکل دے کر قدرت نے بتا دیا، نہ تجھ سے زیادہ محترم میرے نزدیک کوئی ہے، نہ تجھ سے زیادہ خوبصورت میرے نزدیک کوئی ہے، نہ تجھ سے زیادہ عزت والا میرے نزدیک کوئی ہے۔ انسان وہ ہے کہ بشکل انسان قدرت کسی مخلوق کو جہنم میں داخل نہیں کرے گی۔ جب اللہ کافروں کو جہنم میں ڈالے گا، جب اللہ کافروں کو جہنم میں ڈالے گا تو انسان کی شکل میں نہیں ڈالے گا، پہلے ان سے انسان کی شکل چھینے گا، ان کو بچھو کی شکل دے گا، اس کے بعد پھر جہنم میں ڈالے گا۔ پتہ چلا انسانی شکل میں کوئی بندہ جہنم میں نہیں جا سکتا۔ شکل انسان اتنی محترم ہے، شکل انسان اتنی معتبر ہے، شکل انسان اتنی عظیم ہے۔ اللہ اکبر! اب یوں کہہ لے، اگر کائنات سمٹ جائے، اگر کائنات سمٹ جائے تو انسان بنتا ہے، اور انسان وسیع ہو جائے تو کائنات بن جاتی ہے۔ اگر کائنات کو سمٹی ہوئی کہیں دیکھنا ہے تو حضرت انسان
انسان میں دیکھ لو، یہ انسان ہے جسے فرشتے بھی رشک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، یہ انسان ہے جس کا مقام یہ ہے کہ عرش خدا بھی مومن کے دل کو تلاش کر رہا ہے کہ اس کو مومن کے دل میں جانے کا شرف مل جائے۔ یہ مقال العرفہ میں امام اہل سنت نے لکھا ہے، میں اس کی طرف نہیں جاتا، لیکن یہ انسان ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، انسان جس پہ محنت کرے وہ ترقی کر جائے۔ انسان، تو نے کبھی اپنے آپ پر بھی محنت کی؟ تو نے لوہے پہ محنت کر کے اسے اڑا دیا، کبھی تو نے اپنے آپ پر بھی محنت کی؟ تو نے سب کو سنوارا، کبھی تو نے بھی سنورنے کی کوشش کی؟ تو نے کبھی اپنے مقصد پیدائش کو یاد کرنے کی کوشش کی؟ تو زمین پہ کیوں آیا؟ تیرے زمین پہ آنے کا مقصد کیا؟ زمین پہ آنے کا مقصد اچھے کھانے نہ تھے، زمین پہ آنے کا مقصد اچھا لباس نہ تھا، زمین پہ آنے کا مقصد چلنے کا کر و فر نہ تھا، زمین پہ آنے کا مقصد تخت و تاج نہ تھا، زمین پہ آنے کا مقصد خون ریزی نہ تھا، زمین پہ آنے کا مقصد لڑائی جھگڑا نہ تھا، زمین پہ آنے کا مقصد بغض و حسد نہ تھا، زمین پہ آنے کا مقصد ایک دوسرے کے ساتھ کینہ کپٹ نہ تھا، زمین پہ آنے کا مقصد اللہ اکبر پاپ کرنا نہ تھا، زمین پہ آنے کا مقصد شراب نوشی نہ تھا۔